بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری محمد لیاس چینل کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ میں اور قاری محمد بابر صاحب آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا طاقتور عمل شیئر کریں گے جس عمل کی ہر بندے کو، ہر بندی کو ضرورت ہے۔ کر صاحب، اکثر میں نے کمنٹس پڑھے کہ لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں۔ لوگوں کے ایسے میں نے کمنٹس پڑھے کہ ہمارے گھر میں رزق آتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا رزق کہاں جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، قرض اتارنے کے لیے کچھ لوگوں کو تو مزید قرض اٹھانا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ بیچارے اتنے زیادہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ قرض اتارنے کے لیے انہیں سود پہ قرض لینا پڑتا ہے۔ اس چیز پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جہاں تک میرا تجربہ ہے کہ کچھ انسان کے اپنے اعمال بھی ہوتے ہیں۔ بالکل ایسی بات۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکے ہیں، بالکل نمازوں سے دور، قرآن سے دور، قرآن کو ایک غلاف میں بند کیا، گھر میں کسی اونچے مقام پہ رکھ دیا، جب رمضان کا مہینہ آیا قرآن کو اس غلاف سے نکالا، پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے تو اس بات کا میرے خیال سے اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ آیا ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ بالکل اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ جی اعمال کے بعد ہم وظائف پڑھیں گے تو پھر یقیناً ان وظائف کا فائدہ ہوگا۔ بالکل ایسی بات۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کوئی ایسا مجرب اور طاقتور عمل بتلائیں کہ جن کے پڑھنے سے فائدہ ہو اور عمل بھی نبوی عمل ہو۔ جی انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم، آپ نے پوچھا ہے کوئی ایسا مجرب عمل بتائیں رزق کے بارے میں، جی بالکل، اور نبوی عمل بتائیں کہ جس سے رزق کے معاملات حل ہو جائیں۔ جی میں آپ کو عرض کروں، اللہ کی ذات عالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اللہ کی ذات عالی نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ بے شک، قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ رزق میں کمی کیوں آتی ہے، رزق میں کمی آنے کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز جو ادا نہیں کرتے، اس کی وجہ سے اللہ کی ذات عالی بندے سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اچھا اگر دیکھا جائے نا جی تو 5 وقت کی جو 5 نمازیں ہیں ان کو ادا کرنے میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ بالکل ایسی یا بات۔ 1.5 گھنٹہ لگا لیں۔ جی آپ بڑے سکون سے نماز پڑھتے ہو تو 5 نمازوں کو پڑھنے میں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ جی بالکل۔ کیا ہم 24 گھنٹوں میں اپنے رب کو 1.5 گھنٹہ نہیں دے سکتے؟ وہ بھی اپنے لیے دینا ہے، اپنے لیے، اللہ کے لیے نہیں اللہ ہے، کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس اپنے میں۔ لیے دینا ہے۔ بالکل ایسی بات ہاں، ہی وہ اپنا فائدہ ہے ہمارا۔ اپنا فائدہ ہے۔ ہاں جی، تو جب ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی نظر رحمت ہمارے اوپر نہیں آتی، ہمارے گھروں میں کیسے سکون آئے گا، ہمارے پاس کیسے اللہ تعالیٰ رزق بھیجیں گے؟ اور جو بندہ نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر نماز کے وقت میں نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ ماشاءاللہ، جب اللہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ بے شک، ایک تو 5 وقت نماز کا اہتمام کریں، اس سے روزی کے دروازے کھل جاتے ہیں، رزق کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی سب دیکھا جائے تو سب سے بڑا وظیفہ ہی نماز ہے۔ بالکل ایسی بات ہے، ایسی بات ہے کہ اللہ کی ذات عالی الحمدللہ رب العالمین ہم جب یہ پڑھتے ہیں کہ یا اللہ تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنہار پروردگار کے لیے ہیں، تو جب اللہ کی ذات عالی کی ہم تعریفیں کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کے لیے فخر فرماتا ہے بے شک، کہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر اللہ بھی بندے کو یاد کرتا ہے۔ بے شک، اس لیے 5 وقت نماز کا اہتمام کریں گے
رزق میں برکت نازل ہوگی، بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات آپ نے فرمایا کہ ایک مجرب وظیفہ عرض کریں اور پھر نبوی وظیفہ عرض کریں، بالکل اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ میرے گھر میں بڑا فقر و فاقہ ہے، بڑی تنگ دستی ہے، ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے ایک وقت کا نہیں ہوتا، تو مجھے کچھ ایسا عمل بتائیں، ایسا طریقہ کار بتائیں کہ جس سے میرے گھر میں رزق وافر آ جائے۔ اب پوچھنے والا صحابی رسول ہے، بتانے والا اللہ کا رسول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان یہ وظیفہ تم نے کرنا ہے۔ فجر کی سنتوں اور فرضوں، ہاں جی، فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان یہ تم نے اگر وظیفہ کر لیا تو ساری زندگی تمہیں اور کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ماشاءاللہ اب جلدی بتائیں نا، جی جی، مجرب وظیفہ۔ لوگ ماشاءاللہ تجسس ہاں وہ بڑے بے قرار ہوئے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، میں ضرور عرض کرتا ہوں۔ تو آپ اپنی زندگی کا اس وظیفے کو معمول بنا لیں، کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ وظیفہ بتایا ہے صحابی رسول کو۔ بے شک جی، بے شک۔ تو فرمایا کہ فرضوں اور سنتوں کے درمیان اول آخر 3 بار درود ابراہیمی، درمیان میں 101 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اس وظیفے کو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ اب میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ نے صحابی کو بتایا، صحابی نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ جی میں آپ کو عرض کرتا چلوں محترم کہ جب یقین کامل سے آپ وظیفے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز اس کا رزلٹ بھی آئے گا۔ یقین کامل یقین سے ٹوٹ کامل جاتی ہیں زنجیر۔ ہاں بالکل۔ تو جب تجربے کی نیت سے آپ وظیفے پڑھیں گے پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ویسے بھی قرآن پہ تجربہ کرنا ہی نہیں چاہیے، بالکل بالکل، کیا خیال ہے؟ نبی کے فرمان پہ اور اللہ کے کلام پہ کوئی تجربہ کوئی نہیں، تجربہ نہیں، بس یقین کامل سے آپ شروع کر دیں، اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ برکتیں ہیں، بالکل بے شک۔ تو صحابی نے یہ عمل شروع کر دیا۔ چند دنوں کے بعد وہ صحابی رسول اللہ کے پاس گئے، فرمایا یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا بتاؤ کیا حال ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے اتنا دے دیا چند دن کے عمل کرنے سے کہ میں اب ہمسایوں کے گھر میں اپنا مال رکھنا شروع کر دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنا اللہ نے مجھے دیا ہے سبحان اللہ۔ کہ میرے گھر میں رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں بچی، میں نے ہمسایوں کا گھر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ساری زندگی کا معمول بنا لو، کبھی محتاجی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے آپ حضرات بھی اس عمل کو فرضوں اور سنتوں کے درمیان آج سے ہی شروع کر دیں۔ میرے اللہ نے چاہا فقر و فاقہ، تنگ دستی، مجبوری، افلاس، غربت، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اس کی برکت سے۔ انشاءاللہ اللہ اتنا رزق دے گا کہ آپ سنبھال نہیں سکیں گے۔ سب فرض کریں کہ بعض اوقات بندے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا جی جی کہ وہ فرضوں اور سنتوں کے درمیان اس عمل کو نہیں کر سکتا، جی جی، اس سلسلے میں وہ کیا کرے؟ اس سلسلے میں یہ ہے اگر مجبوری ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم فجر کی نماز کے بعد یا پھر ظہر کی نماز کے بعد یا پھر مغرب کے بعد کسی بھی وقت میں آپ کوئی ایک وقت متعین کر کے آپ پڑھ لیں، اللہ کی ذات عالی اس میں انشاءاللہ برکتیں ڈال دے گی۔ ویسے پڑھنا فجر کی سنتوں فرضوں کے درمیان ہاں چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری بن جائے تو پھر آپ کسی بھی نماز کے ساتھ اس عمل جی کو جی پڑھ جی سکتے جی ہیں۔ جی جی، بہتر یہ ہے کہ فرضوں اور سنتوں میں پڑھیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی سفر پہ یا کوئی مسئلے مسائل ہیں گھروں میں، جی تو پھر جب آپ کا دل چاہے، لیکن شرط اس میں پھر آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ایک وقت مقرر کر کے آپ پڑھیں، اس میں انشاءاللہ پھر بڑا فائدہ ہوگا۔ فرض کریں کہ کسی مجبوری کی وجہ سے جی جی کسی دن وظیفہ چھوٹ جاتا ہے، جی جی یا میری محترم مائیں بہنیں ہیں، جی وہ اپنے ہاتھ سے ایام میں کیا کریں؟ جی جی، پہلی بات تو یہ عرض کرتا چلو محترم کہ جب آپ وظیفہ کریں کوشش یہ کریں کہ وظیفہ نہ چھوٹے، کیونکہ وظیفہ چھوٹنے سے پھر دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنا پڑتا ہے، جو ایک تسلسل آ رہا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، بندہ بیمار پڑ جاتا ہے، جی جی وظیفہ نہیں پڑھ سکتا، جی جی حالت زیادہ خراب ہے، جی جی، اس صورت میں بھی تو وہ وظیفہ چھوٹ جاتا ہے نا۔
ہاں کوشش یہ کریں کہ نہ چھوٹے، اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر اگلے دن اس کو پڑھ لیں، ہاں وظیفہ پڑھنا نہ چھوڑیں۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں گے آپ کو فائدہ ہوگا، فائدہ ہوگا، اگر چھوڑ دیں گے تو نقصان کوئی نہیں نقصان ہوگا، کوئی نہیں ہے، فائدے سے بالکل۔ محروم ہو جائیں گے۔ ہاں تو جو عورتیں مخصوص ایام میں چل رہی ہوتی ہیں تو یہ ایک مسئلہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ مخصوص ایام میں قرآن پاک کو ہاتھ لگانا ناجائز ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک کو بے وضوگی اور ناپاکی کی حالت میں ہاتھ مت لگاؤ۔ تو آپ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو، زبانی آپ پڑھ سکتے ہو، زبان سے پڑھ سکتے ہیں، کولی کریں جی جی جی، اور اپنا عمل شروع کر دیں۔ زبان سے آپ پڑھ سکتے ہو، وظائف آپ کر سکتے ہو، بس قرآن پاک کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے قاری محمد بابر صاحب کی باتوں کو سنا اور انہوں نے آپ کے ساتھ ایک بڑا طاقتور اور نبوی عمل شیئر کیا، تو میرے جس بھی بھائی کو بہن کو اس عمل کی ضرورت ہے، بلکہ ہر بندے کو اس عمل کی ضرورت ہے، تو اس عمل کو جو طریقہ کار انہوں نے بتلایا اس طریقہ کار سے پڑھنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا کرم کرے گا۔ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔